السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب چنگیز خان کے 400 تاجروں کو سلطان علاء الدین کے ماموں حاکم ایران نے قتل کیا تو چنگیز خان نے صبر کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ اس نے ایک قاصد سلطان کی طرف روانہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کے علاقے میں اترار کے حاکم نے ہمارے 400 تاجروں کو قتل کر کے ان کی تجارتی سامان پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا اترار کے حاکم اینان کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اس سے مناسب سزا دیں اور ہمارے تاجروں کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ چنگیز خان کے قاصد نے جب یہ مطالبہ سلطان تک پہنچایا تو سلطان یہ پیغام سن کر بہت زیادہ برہم ہوا اور حکم دیا کہ یہ پیغام ناقابل عمل اور گستاخانہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر چنگیز خان کے اس قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اگر اس موقع پر دانش مندی سے کام لیتا اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اترار کے حاکم کو ضبط کیے سامان تجارت کے ساتھ منگولوں کو واپس لوٹا دیتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ پہلے کی نسبت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی۔ سلطان کی اس ناعاقبت اندیشی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے قاصد کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے یہ عہد کیا کہ وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو اس توہین کا ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ چنانچہ اس نے اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے اپنے تمام لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا، لیکن مسلمانوں پر حملہ کرنے سے قبل چنگیز خان نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ سلطنت کا قائم مقام حاکم مقرر کیا اور اپنے 2.5 لاکھ سپاہیوں کے ہمراہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی کمان اپنے 4 بیٹوں کے سپرد کر دی تھی۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ اس کا ہمسایہ اور دشمن اپنے علاقے سے نکل کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں جلد شہر پہنچ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے جوچی اور ایک بہترین سالار کو 1 لاکھ سپاہیوں کا لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ کیا۔ جوچی اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اس علاقے میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور اس سے چند میل کے فاصلے پر اس کا بیٹا جلال الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ سلطان کو جب یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کا بیٹا اپنے 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ اس کے علاقے میں داخل ہوا تو اسے بےحد غصہ آیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے سپاہی جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، لیکن منگول سپاہی بھی چین میں مسلسل جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے سلطان کے مقابلے میں زیادہ جنگی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ چنگیز خان کے سپاہیوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ وہ سلطان کے لشکر کو ایک طرف سے کاٹتے ہوئے اس کے درمیانی حصے کی طرف چلے گئے۔ سلطان کے سپاہی بھی ڈٹے ہوئے تھے اور جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ قریب تھا کہ سلطان کو شکست ہو جاتی۔ خوش قسمتی سے اس کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور منگولوں پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ منگولوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور چنگیز خان کا بیٹا جوچی خان اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا۔ اس جنگ میں سلطان کے بہت زیادہ سپاہی مارے گئے۔ اپنے سپاہیوں کی اتنی بڑی تعداد کو شہید دیکھ کر سلطان بہت زیادہ فکر مند اور خوفزدہ ہو گیا۔ سلطان نے اندازہ لگایا کہ منگول دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ نیڈر اور جرحی ہیں اور بے خوفی سے حملہ آور ہوتے ہیں، لہذا اس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ منگولوں سے نہیں لڑے گا۔ منگولوں کا خوف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے دل و دماغ پر اتنا حاوی ہوا کہ وہ بجائے اس کے کہ چنگیز خان کے مزید حملوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مزید جنگی منصوبہ بندی کرتا، لیکن وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ چنگیز خان کے لشکر کو شکست دینے کے بعد وہ اپنے تمام لشکر کو لے کر سمرقند پہنچ گیا، حالانکہ اس کے لشکر کی تعداد اس وقت 4 لاکھ کے قریب تھی۔ دوسری بڑی غلطی اس نے یہ کی کہ اپنے لشکر کو اس نے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنے لشکر میں اس نے
60,000 کا لشکر اپنے ماموں اینار کی طرف روانہ کر دیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان اس کی سلطنت پر حملہ آور ہوا تھا۔ 30,000 کا لشکر اس نے بخارا کی طرف اور تقریباً 2 لاکھ کا لشکر سمرقند کی حفاظت کے لیے متعین کر کے باقی لشکر اپنے پاس رکھا۔ اسی طرح سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنی جنگ کی طاقت کو کمزور اور منتشر کر لیا۔ اپنے لشکر کو تقسیم کر کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنی جنگی طاقت کو پہلے ہی کمزور کر چکا تھا۔ اس سے ایک حماقت اور ہوئی جس کی وجہ سے اس کے سپاہی اس سے بد دل ہو گئے۔ وہ حماقت یہ تھی کہ سمرقند میں قیام کے دوران جب سلطان خندق کا معائنہ کر رہا تھا، خندق کا جائزہ لینے کے بعد اپنے سپہ سالاروں اور سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کر دیا ہے، اگر وہ اپنے تازیانے ہی اس خندق میں ڈال دیں تو یہ خندق اسی سے بھر جائے گی۔ جب سلطان سمرقند سے خراساں کی طرف روانہ ہوا، اس کے سپاہی سمجھ گئے کہ سلطان اب منگولوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ تھا جو جوانی میں بڑے بڑے سرکش دشمنوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، لیکن منگولوں کا اس پر ایسا رعب اور خوف طاری ہوا کہ اس نے ان سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سلطان کو چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی کہ چنگیز خان اپنے 4 بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے تمام شہروں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ ادھر سلطان علاء الدین کے دل میں چنگیز خان کا خوف لیے اپنا 2 لاکھ کا لشکر لے کر کبھی کسی شہر تو کبھی کسی شہر منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرتا رہا۔ اس بڑے بیٹے جلال الدین اور سالاروں نے اس سے کہا کہ اگر آپ منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ محافظوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، ہمارے پاس 2 لاکھ کا لشکر موجود ہے، اگر ہم منگولوں کے سامنے ڈٹ جائیں تو انہیں مار مار کر واپس جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ بخت نجومیوں نے سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو منگولوں سے نہیں لڑنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات سلطان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس نے نہ تو اپنے سپہ سالاروں کی بات مانی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ چنانچہ سلطان نے یہی کیا اور ایک جزیرے میں روح پوش ہو گیا۔ اسے اپنے اہل خانہ کو محفوظ کیا تھا۔ اس قلعہ تک منگول پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا، اور تھوڑی سی مزاحمت کے انہوں نے قلعے پر قبضہ کر کے تمام محافظوں اور دیگر مردوں کو قتل کر دیا، جن میں سلطان کے قریبی عزیز اور بوڑھی عورتیں بھی تھیں۔ سلطان کی بیٹوں اور خوبصورت لڑکیوں کو منگول سرداروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی تو شدت غم سے ایسا دھچکا لگا کہ کچھ دن بیمار رہ کر مر گیا۔ جس قلعے میں چنگیز خان نے اپنے 4 بیٹوں کی کمان میں لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا، وہاں موجود مسلمان اور ان کے سپہ سالاروں نے اپنی محمود قوت کے باوجود ان سے مقابلہ کیا، لیکن منگولوں کے اس طوفان کے سامنے وہ ٹھہر نہ سکے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جن شہروں پر حملہ کیا وہاں ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ عورتوں، بچوں اور مردوں کا قتل عام کیا گیا اور مکتب، مدرسے، مسجدیں، لائبریریاں اور کتب خانے، تہذیبی اور ثقافتی مرکز تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بزدلی کی وجہ سے منگولوں نے اس کی عظیم الشان سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی موت پر چنگیز خان بہت خوش ہوا۔ اس سلطان کے بڑے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ کی دلیری اور جرأت مندی سے بھی واقف تھا۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر جلد ہی جلال الدین کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ منتشر مسلمانوں کو جمع کر کے اس کے خلاف کوئی لشکر تیار کر لے اور منگولوں کی ساری فتوحات کو بدترین شکست میں تبدیل کر دے۔ لہذا چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کریں۔ چنگیز خان جلال الدین خوارزم شاہ کو اپنے لیے بہت خطرہ محسوس کرتا تھا، کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ مسلمانوں میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی موت کے بعد افراتفری کا عالم تھا۔ ان کے لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے، اپنی قوت اور وہ طاقت کھو چکے تھے، بستیاں اجڑ گئی تھی اور شہر تباہ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ماری جا چکی تھی۔ جن بستیوں اور شہروں پر چنگیز خان اور اس کے سپاہیوں نے حملے کیے انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بچے کچھ لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چکے تھے۔
ایسے میں مسلمانوں کو اگر کوئی بچاؤ کی کوئی صورت آتی تو وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ تھا، لیکن وہ اکیلا منگولوں کے خلاف کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال جلال الدین نے جب اپنے باپ کی موت کے بعد سلطان کا منصب سنبھالا تو اس کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا یہ کہ باپ سلطان صلاح الدین خوارزم شاہ کی طرح اپنی ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے منگولوں کے آگے بھاگتا پھرے، دوسرا یہ کہ جوان مرتی اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور لشکر تیار کر کے چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ سپاہیوں کو لے کر سلطنت کے مرکزی شہر کے کہ وہ اپنے خوارزم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال الدین جب خوارزم شاہ پہنچا تو وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور وہ سپاہی جو سلطان علاء الدین کی بزدلی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، سلطان جلال الدین کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح چند ہی دنوں میں سلطان جلال الدین کے پاس 7,000 سپاہی جمع ہو گئے۔ پر چنگیز خان کو یہ جب اطلاع ملی کہ جلال الدین خوارزم شاہ ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خوارزم شہر میں مقیم ہے تو اس نے فوراً ایک لشکر خوارزم شاہ حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ کسی طور پر یہ نہ چاہتا تھا کہ جلال الدین زندہ رہے یا اس کے خلاف لشکر جمع کرے، وہ اسے اپنے لیے بہت خطرہ محسوس کرتا تھا کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ منگولوں نے جب سلطان جلال الدین پر حملہ کیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ان کا نام سن کر بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ سلطان جلال الدین اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ منگولوں کے کئی گنا بڑے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور اتنی بے جگری سے لڑا کہ منگول سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان کے ہاتھوں منگولوں کو یہ پہلی شکست تھی۔